علیکم ناظرین، میں امیر افسر امان کالمسٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا مشرقی فقہ یوٹیوب چینل۔ آج جو میں نے کالم اخبارات کو شائع کے لیے لکھا ہے وہ ہے چیف جسٹس آف پاکستان کی تعیناتی۔ آئین پاکستان کے مطابق پاکستان میں ہمیشہ چیف جسٹس کی تعیناتی سینیارٹی کی بنیاد پر ہوا کرتی تھی، جبکہ فوج میں آرمی چیف کا تقرر وزیر اعظم کی صوابدید پر ہوتا تھا۔ فوج میں سینیارٹی کا طریقہ راج نہیں، ملک کے سوچ سمجھ رکھنے والے طبقے کی یہ خواہش تھی کہ ہماری مسلح افواج میں بھی یہی طریقہ راج ہونا چاہیے، اس طرح ہماری فوج مضبوط سے مضبوط تر ہو جائے گی۔ ان کا نقطہ یہ تھا کہ اگر ملک کا وزیر اعظم فوج میں سینیارٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ آئینی اختیار استعمال کرتے ہوئے فوج کے سینئر ترین میں سے کسی کو بھی فوج کا چیف تعینات کرتا ہے، وہ سینئر کو چھوڑ کر دوسرے یا تیسرے نمبر والے جنرل کو آرمی چیف بناتا ہے تو اس سے سینئر جنرل استعفیٰ دے دیتے ہیں۔ اس سے قومی نقصان ہوتا ہے۔ ایک جنرل بننے پر ایک طرف تو قوم کا کثیر سرمایہ خرچ ہوتا ہے، دوسری طرف قوم ایک تجربہ کار جنرل سے محروم ہو جاتی ہے۔ مگر اس پر عمل کیا ہوتا؟ الٹا ہمارے سیاستدانوں نے یہ سلسلہ چیف جسٹس کی تعیناتی میں راج کرنے کی کشتی لڑ کر زور زبردستی سے حکمراں جماعت کامیاب ہو گئی۔ آئین پاکستان میں آئینی ترمیمی مسودہ کو کابینہ سے منظور کروا، سینٹ سے 1/3 اکثریت سے پاس کروا کے قومی اسمبلی 26 آئینی ترمیم کر کے نون لیگ، پیپلز پارٹی، جمعیت الاسلام اور دیگر اتحادیوں نے پاس کرا دیا۔ ملک کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف پاکستان نے بائیکاٹ کیا۔ ملک کے ایک صوبہ پختون خیبر خواہ اس بل کے پاس ہونے میں سینٹ اور قومی اسمبلی میں بالکل بھی شریک نہیں ہوا۔ اس کے مطابق اس کے کچھ ممبران اسمبلی کو اغوا کیا گیا، پھر ان سے زور زبردستی سے ووٹ ڈلوائے گئے۔ تحریک انصاف نے 26 آئینی ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کر دیا۔ اس طرح وکلاء کی تنظیموں نے اس کے خلاف بھی تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ کراچی بار ایسوسی کے ارکان نے 26 آئینی ترمیم کے خلاف ریلی نکالی۔ جماعت اسلامی پاکستان کے امیر انجینئر نعیم الرحمان صاحب نے 26 آئینی ترمیم پر عدالت جانے کا اعلان کر دیا۔ اختر مینگل نے الزام لگایا کہ ہم اس آئینی ترمیم کے حق میں نہیں ہیں، ہمارے سینیٹر کو لاپتہ کیا گیا۔ کیا یہی ووٹ کی عزت ہے؟ سردار مینگل نے ووٹ دینے والے اپنے سینیٹر سے استعفیٰ مانگا، جو انہوں نے دے دیا۔ آئینی ترمیم کے مطابق قائم قومی اسمبلی کی کمیٹی، جس میں حکام ممبران کی ہمیشہ اکثریت ہوگی اور اب بھی ہے، اس نے اپنے پہلے طے شدہ اسکیم کے مطابق سینئر ترین جسٹس منصور علی شاہ نے جسٹس کے کچھ مقدمات میں عمران خان کو ریلیف دیا تھا، ایک طرف رکھتے ہوئے جسٹس یکتا افریدی، جس نے حکمران ذات کو کچھ مقدموں میں ریلیف دیا تھا، کو پاکستان کا چیف جسٹس نامزد کر کے وزیر اعظم کو تعیناتی کے لیے بھیج دیا۔ حالانکہ دونوں جج صاحبان نے اپنی اپنی ضمیر کے مطابق فیصلے دیے ہوں گے۔ موجودہ چیف جسٹس یکتا افریدی صاحب کا تقرر قاضی فیض عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ سے 3 روز قبل کیا گیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے جسٹس یکتا افریدی صاحب کی منظوری 26 اکتوبر سے 3 سال کے لیے دے دی۔ وزارت قانون نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صدر مملکت آصف زرداری نے نئے چیف جسٹس جناب یکتا افریدی سے الحق بھی لے لیا۔ کچھ بار نے مبارکباد دی، کچھ نے 26ویں آئین ترمیم کے خلاف تحریک چلانے کا اعلان کیا۔ جسٹس فیض عیسیٰ کے ٹرن کے دوران عدلیہ پر تنقید ہوتی رہی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، چیف جسٹس نے ججز میں تفریق پیدا کی، عدلیہ میں شتر مرغ کی طرح سر ریت میں دبا دیا۔ جسٹس قائد فیضا نے عدلیہ میں مداخلت کے دروازے کھولے، مداخلت روکنے کی بجائے مزید ہستے کا اضافہ کیا۔ چیف جسٹس کا کردار عوام کے حقوق کا تحفظ کا دفاع ہوتا ہے، ذاتی بیرونی دباؤ نظر انداز کیا، اخلاقی جرات کا مظاہرہ نہیں کیا، شرمناک انداز میں کہا کہ فیصلوں پر عمل درآمد نہ کیا جائے۔ چیف جسٹس کی نظر میں عدلیہ کے فیصلوں کی کوئی اہمیت نہیں، مگر اثرات یہ دیر تک عدلیہ پر اثر انداز ہوتے رہیں گے۔ ریفرنس میں شرکت اور ایسے
دور کا جشن منانے کا پیغام دے گا کہ چیف جسٹس اپنے ادارے کو نیچا کر سکتے ہیں۔ یہ باتیں جسٹس منصور علی شاہ نے اپنے خط میں چیف جسٹس قاضی فیضا عیسیٰ کو اور ریٹائرمنٹ سے متعلق فل کورٹ ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کی وجوہات باتیں ہوئے سپریم کورٹ کے رجسٹرار کو لکھی۔ اس ریفرنس میں دیگر کئی جسٹس نے بھی شرکت نہیں کی۔ جسٹس منصور علی شاہ نے چیف جسٹس قاضی فیض عیسیٰ کو خط لکھا کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں، تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی۔ پہلے بھی لکھا، ترمیمی آرڈیننس پر فل کورٹ تک خصوصی بینچ کا حصہ نہیں بنوں گا۔ ہم اقتدار میں رہتے ہوئے اکثر بھول جاتے ہیں کہ لوگ ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں۔ جب سیاستدان اپنے عوام کو فرائض اپنے ذاتی ضمیر کو ترک کر دیتے ہیں تو وہ اپنے ملک کی تباہی کی جانب مختصر راستے پر رہنمائی کرتے ہیں۔ مراسلہ میں تھامس مور کے قول کا بھی تذکرہ کیا گیا۔ قاضی فیض عیسیٰ صاحب نے تحریک انصاف کے خلاف کئی فیصلے کیے، اس وجہ سے تحریک انصاف نے ان پر عدم اعتماد کا اظہار کیا، بار بار درخواست کی کہ وہ تحریک انصاف کے مقدمات سننے والے بینچوں میں شریک نہ ہوں، مگر انہوں نے اس بات کو کوئی وقت نہ دی۔ پیپل پارٹی کے چیئرمین زرداری صاحب نے بیان دیا کہ مجھے نہیں معلوم کہ جسٹس منصور علی شاہ جسٹس نہیں بنیں گے۔ قاضی فیض عیسیٰ کی وجہ سے 26 آئینی ترمیم ممکن ہوئی۔ کوئی چیف جسٹس ہوتا تو اتنا بڑا کام نہیں کر سکتا تھا۔ جمعیت علماء اسلام فقہ کے ترجمان اسلم غوری فرماتے ہیں، حکومت کو کہا تھا ججز کی سینیئرٹی کو نہ چھیڑیں، جسٹس منصور علی شاہی کو چیف جسٹس بنائیں۔ حکومت اور پی پی نے جسٹس چیف شاہ بنانے کا یقین دلایا تھا۔ ہمارے متفق سے اختلاف کے بعد پیپل پارٹی کمیٹی میں جا کر کیوں بدل گئی، یہ ان سے پوچھے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے سیکرٹری اکرم راجہ نے بیان دیا کہ مولانا فضل الرحمان نے ہمارے ساتھ مذاکرات میں کہا تھا کہ وہ ایک حد تک ہی صرف جا سکتے ہیں۔ ہمارے لوگوں کو اغوا کیا گیا، انہوں نے کہا۔ پھر جمعیت علماء کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے تحریک انصاف کے چیئرمین کے ساتھ مشترکہ کانفرنس کی، کہا ہم کالے سانپ کا زہر نکالنے میں کامیاب ہو گئے اور اسی لیے ہم نے 26 آئینی ترمیم کے حق میں ووٹ دیا۔ صاحبو، اگر حکمراں پارٹی جس طرح فوج کے چیف کو سینیارٹی نہیں بلکہ اپنی مرضی سے جس کو پسند کرتی ہے چنتی ہے، اس طرح سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو سینیارٹی کی بنیاد پر نہیں بلکہ اپنی پسند کے مطابق چن کر تعینات کیا کرے گی۔ یہ طریقہ پہلے بھی عوام میں پسندیدہ نہ تھا اور اب بھی نہ ہوگا۔ ملک میں پہلے بھی اپوزیشن موجودہ مکفار 47 کی حکومت کی تھی، اب ملک کی سیاست میں مزید افراتفری پھیلے گی۔ اللہ کرے ملک میں سیاسی رواداری پیدا ہو، جو الیکشن جیتے آئین کے مطابق 5 سال پورے کرے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے پارٹی میں عوام کی لیے قانون سازی کرے، ملک ترقی کے زینے طے کرے۔ تمام اداروں کے چیف حضرات کو چاہیے کہ وہ کسی پارٹی کے مفادات کی بجائے پاکستان کے مفادات کو سامنے رکھیں، آئین پاکستان میں دیے گئے اختیارات سے تجاوز نہ کریں، اپنے فیصلوں کو کسی کی پسند ناپسند کی بجائے انصاف کے تقاضوں کو پورا کریں۔ اللہ کرے پاکستان دن دگنی رات چگنی ترقی کرے، آمین۔